بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر الخلق کلہم۔ ہزاروں سالوں سے یہود و نصارہ اس بات کے اوپر کھوج لگا رہے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کیا جائے اور مسلمانوں کی طاقت کو کمزور اور توڑ دیا جائے، یا کم از کم ان کو لادین و بد مذہب بنا دیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ لڑنے کی طاقت باقی نہ رکھیں، ان کے اندر سے اسلام کا جوش و جذبہ ختم کر دیا جائے، اسلامی تہذیب و تمدن کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے غداروں سے مدد حاصل کر کے مسلمانوں کی سیاسی اسلامی ریاست دنیا سے ختم کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اپنا سلیبس اور اپنا نظام تعلیم دنیا کے اندر رائج کیا، اور وہ نظام کفر کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ نظام تعلیم نظام کفر کو مضبوط کرنے کی والدہ یا ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر نظام تعلیم کفر کا نہ ہو تو قانون کفر بھی چل نہیں سکتا، اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ یہ میرے پاس اس وقت کتاب عربی اسلامیات کی کتاب ہے، اس کے اندر سے یہ بات آپ بھی سوچیں اور پڑھیں کہ کس قدر اس وقت اسلام کی حفاظت کرنے والوں میں دم باقی رہا ہے، کہ وہ اسلام کی حفاظت اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ لفظ لکھنے کے اندر بھی خود کو شرمندگی، خود کو بے یار و مددگار سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا یا ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ غلطی سے پاک کتاب، دنیا میں اس وقت جتنی بھی کتب موجود ہیں ان میں غلطی کا امکان ہے، کیونکہ وہ عام انسانوں کی تصنیف کردہ ہیں اور انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں غلطی کا تصور کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات لکھی ہے کہ قرآن مجید میں غلطی کا تصور کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے اس کتاب لکھنے والے پر، اور جس نے یہ عبارت لکھی ہے کہ آیا وہ مسلمان تھا یا مسلمان نام کا تھا۔ اگر وہ واقعی یقینی طور پر مسلمان تھا تو اصلی عبارت یہ بنتی تھی، لیکن قرآن کریم میں غلطی کا تصور کرنا بھی شرک ہے، کفر ہے، دائرہ اسلام سے خروج ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام اس کا دشمن ہے، وہ منافق اعظم ہے جو قرآن کریم فرقان حمید میں غلطی کا تصور بھی کرتا ہے۔ یہ اس کو صرف بہت بڑی غلطی سے لکھ دینا یہ بہت بڑی حماقت ہے، اور الفاظوں کے پیچ میں اس بندے کو سمجھ لے کہ یوں ہے جیسے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دینا ہے کہ آ جا کر ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، اس سے کہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ جب ایسے پروفیسر ایسے ملا پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، ایسی ڈھیلی اور گری ہوئی حقیقت سے گفتگو کہ صرف ایک غلطی ہے، بھائی وہ صرف غلطی نہیں ہے، وہ ارتداد ہے، اس کے اوپر حد جاری ہوگی ارتداد کی، یعنی کہ اس کو قتل کیا جائے گا اگر وہ دوبارہ دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید سارا کا سارا حق ہے، اس کے اندر قطعاً کسی گنجائش کا شک کی گنجائش ہرگز ہے ہی نہیں، اور جو شک کی گنجائش رکھے گا تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ کافر ہے، منافق ہے، بدترین انسان ہے۔